السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کو تشویشناک قرار دیا۔ جانی نقصان پر اظہار تعزیت، امن مذاکرات سے متعلق کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مشرق وسطیٰ میں تباہ کن جنگ، پاکستان امن کے لیے سفارتی محاذ پر متحرک۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسرا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ اور عرب ممالک سے سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلنے کی امید کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ایرانی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ایرانی صدر نے مذاکرات اور ثالثی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ قطری قیادت نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا انڈونیشین ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو۔ مشرق وسطیٰ میں فوری امن و استحکام کی بحالی پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ کو جنگ سے کیسے نکالا جائے، علاقائی سلامتی کے لیے کیا کیا جائے، اہم بین الاقوامی معاملے پر بیٹھک کل لگے گی۔ مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں مل بیٹھیں گے۔ 29 اور 30 مارچ کا اہم اجلاس اسحاق ڈار کی دعوت پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت سے پیدا کشیدگی، ایران کی کارروائیاں اور مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر اسلام آباد میں تبادلہ خیال ہوگا۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر، ترکیہ اور سعودی وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ 4 فریقی وزارتی اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ یہ دورہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی خصوصی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے، مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کے امور پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اس موقع پر وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ یہ پیش رفت ریاض میں منعقدہ مشاورتی اجلاس کے بعد سامنے آئی، جہاں پاکستان سمیت 4 ممالک نے خطے کی صورتحال پر مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے ایک ممکنہ ثالث کے طور پر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران اور اس کے اتحادی اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ حزب اللہ کے بعد حوثیوں نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر کلسٹر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ تل ابیب میں تازہ حملوں میں 1 شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیلی جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کا صہیونی ریاست کو منہ توڑ جواب۔ حزب اللہ کے بعد یمنی حوثی بھی میدان میں آ گئے۔ کلسٹر اور ہائپرسونک میزائل اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹے۔ اسرائیل میں وسیع پیمانے پر تباہی، تل ابیب، حیفا سمیت اہم شہروں پر میزائل گرے۔ حوثیوں نے پہلی بار اسرائیل پر میزائل حملہ کیا۔ میزائل جنوبی اسرائیل کی طرف داغے گئے۔ بیرشیبا اور قریبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تازہ میزائل حملوں میں تل ابیب میں 60 سالہ شخص ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل پر 80 سے زائد حملے کیے۔ اسرائیلی ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا سعودی عرب میں قائم پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، 12 امریکی فوجی زخمی ہو گئے، 2 اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے الخرج بیس پر حملہ کر کے ری فیولنگ طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ حملے میں 3 طیاروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کویت ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا جس سے ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر ایران نے دبئی میں اینٹی ڈرون فیکٹری پر بھی حملے کا دعویٰ کر دیا۔ عمان میں بھی امریکی کارگو جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت کا سلسلہ نہیں تھم سکا ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ تہران میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی، خنداب ہیوی واٹر کمپلیکس، اردکان میں یورینیم پروسیسنگ پلانٹ اور بشہر نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان اور مبارکہ کے اسٹیل پلانٹس پر بھی حملے کیے گئے۔ حملوں کے بعد اسٹیل پلانٹ سے پیداوار معطل ہو گئی۔ حملوں میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے میں طبی حملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے تیز، جوہری اور توانائی تنصیبات بنی نشانہ، تعلیمی مراکز کو بھی نہ چھوڑا، تہران میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خنداب ہیوی واٹر کمپلیکس اور اردکان میں یورینیم پروسیسنگ پلانٹ پر حملے ہوئے۔ بشہر نیوکلیئر پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان اور مبارکہ کے اسٹیل پلانٹس پر بھی حملے کیے گئے۔ حملوں کے بعد اسٹیل پلانٹ سے پیداوار معطل ہو گئی۔ ایرانی شہر زنجان پر بھی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ 5 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بھی شدید فضائی حملے، طبی عملے کے 5 ارکان شہید ہو گئے۔ خطے کے ممالک ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین ایران کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا۔ بولے کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران سے متعلق امریکی صدر نے ایک بار پھر بلند و بانگ دعوے کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جانب سے انہیں تیل بردار جہاز بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنۂ ہرمز کے لیے آبنۂ ٹرمپ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر معذرت کر لی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔